السلام علیکم۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا، تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تم شاہ زیب کی بیوی ہو؟ وہ تمہارا مجازی خدا ہے، تم صرف اس کی ہو۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ کسی غیر مرد کے بارے میں تمہارا سوچنا گناہ ہے۔ غیر مرد سے اس لیے محبت نہیں کی جاتی کہ وہ خوبصورت ہے، اور شوہر سے اس لیے نفرت نہیں کی جاتی کہ وہ ظاہری طور پر بدصورت ہے۔ مرد کی صورت نہیں، دل دیکھا جاتا ہے۔ تم اجمل کے پیچھے مت بھاگو، کہیں وہ سیراب ثابت ہوا۔ اسے تم سے نہیں، تمہارے حسن شباب سے پیار ہے۔ نہیں نہیں، میرے دل نے پوری قوت سے چیخ کر کہا، مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اجمل کی محبت میرے دل و دماغ پر غالب آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ سے لڑنے لگی تھی۔ پھر میں نے سوچا، یہ میں نے کیسے باور کر لیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ پہلی ملاقات، پہلی نظر میں میرا اسیر بن گیا ہوگا۔ وہ ایک ایسے اشتہاری کمپنی میں میڈیا مینیجر ہے جہاں لڑکیوں، عورتوں کے ٹی وی کمرشل بنتے ہیں۔ میں نے اس کی خوش اخلاقی کو بہت کچھ سمجھ لیا۔ صبح بیدار ہوئی تو اجمل کا خیال دل و دماغ پر کسی شراب کی خمار کی طرح چھایا ہوا تھا۔ یہ وقت نہیں تھا جو میں اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ شاہ زیب کو ناشتہ بنا کر دینا تھا۔ وہ غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے جلدی سے ناشتہ تیار کیا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر کے جاتے وقت حسب معمول چند جوڑ کے گیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے زہر لگتی تھی، لیکن برداشت کرنا پڑتا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور چائے پی کر اس کے تصورات میں ایسی کھوئی کہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ آنکھ کھلی تو 11 بج چکے تھے۔ میں بستر سے نکل کر سنگار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اجمل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا وہ میری محبت کو قبول کر لے گا؟ میرا اسیر بن جائے گا؟ کیوں نہیں؟ بقول اس کے کہ میں لاکھوں میں ایک ہوں۔ شاید اس لیے اس نے مجھے بے حد قیمتی تحفہ دیا تھا، ہوٹل میں کھانا کھلایا۔ اگر میں اسے پسند نہ آتی تو وہ اتنا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ اتفاق سے کوئی آ گیا تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ آئے گا کون؟ میرے محلے کی کوئی عورت تک نہیں آتی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک پڑی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہوگا۔ اس وقت میرے شوہر کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر سے 100 قدم دور ہوتا تھا تو اس کی آمد کا پتہ اس کی موٹر سائیکل سے چل جاتا تھا۔ اب تک محلے کی کوئی عورت مجھ سے ملنے اور راہ رسم بڑھانے نہیں آئی تھی۔ میں نے 2 عورتوں کو اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسکراتے دیکھا تھا۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تو تمسخر سے دیکھتی تھی۔ ان کی نگاہیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم نے اس قدر حسین ہوتے ہوئے اس بے کشش شخص سے شادی کیسے کر لی؟ میں نے دروازہ کھولا تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو بھول گئی، اپنی خبر ہی نہیں رہی۔ دروازے پر اجمل کھڑا ہوا تھا۔ وہ میری طرف مسکراتے ہوئے بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں ایک دم چونکی۔ مجھے اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر ندامت سے کہا، پلیز اندر تشریف لے آئیں۔ وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا اندر داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کیا، اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ پھر مجھے ایک دم سے اپنے لباس اور حالت کا خیال آیا۔ اس لباس میں ایک غیر مرد کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جو سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا وہ بڑا بے حجاب تھا۔ میں اسے معذرت کر کے اپنے کمرے میں آئی۔ جلدی سے لباس تبدیل کر کے آئی تو وہ ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے رسالے کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ میں یہاں اپارٹمنٹ دیکھنے آیا تھا، وہ پہلی منزل پر واقع ہے، کرائے پر خالی ہے، میں نے وہ لے لیا ہے، 2 دن بعد میں اس میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتاتا چلوں۔ سچ میں خوش ہو گئی۔ یہ تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اتنی فلیٹ میں مل گیا۔ کیا آپ لوگ میرے نزدیک آنے سے پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میری زبان سے بلا ارادہ نکل گیا تھا۔ دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ ایک عورت کے ناطے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ یہ دن چونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے میں نے بات بنائی، آپ جلدی سے شادی کر کے گھر بسا لیں تاکہ گھر میں رونق آ جائے۔ شادی؟ وہ دلکش انداز میں مسکرایا۔
میں شادی ایک شرط پر کر سکتا ہوں، یہ شرط آپ ہی پوری کر سکتی ہیں۔ کیسی شرط؟ میں نے اس کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھا۔ آپ میرے لیے جو لڑکی یا عورت پسند کریں گی وہ نہ صرف آپ کی طرح حسین ہو بلکہ نفیس اور شائستہ مزاج ہو، آپ ہی کی طرح عمدہ لباس کا ذوق رکھتی ہو، غرض یہ کہ وہ ہر لحاظ سے آپ جیسی ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ ایسی لڑکی کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ کراچی میں نے کسی کو نہیں جانتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ جب میں لاہور جاؤں گی تو آپ کے لیے خود سے بھی زیادہ حسین لڑکی تلاش کروں گی اور اس سے آپ کی شادی کرا دوں گی۔ اور میں اتنی حسین نہیں جتنی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ حسین اور پرکشش لڑکی شاید ہی کوئی ہو۔ آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کی زبان سے میں اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سمائی۔ تعریف عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر شاہ زیب اس انداز سے تعریف کرتا تو شاید میں دل کے کونے میں اس کے لیے محبت کی رمق پیدا ہو جاتی۔ وہ نہ صرف شکل کا بدصورت تھا بلکہ دل کا بھی بدذوق تھا۔ میرے حسن کا اصل قدردان اور باذوق اجمل تھا۔ اس کی تعریف مجھے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے پوچھنے لگی، آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے، چائے یا شربت؟ اس نے فوری میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا جیسے دنیا کا کوئی عجوبہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا اس طرح دیکھتا تو میرے دل میں نفرت کی لہر دوڑتی۔ جب بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ نکلتی تو لڑکی اور مرد مجھے للچائی ہوئی نظروں سے گھور دیتے۔ مجھے ان کی نظروں سے وحشت ہوتی تھی، خوف آتا تھا، جی چاہتا تھا کہ ان کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ اجمل بھی اس وقت مجھے ایک مرد کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سارے بدن میں میٹھی سنسنی دوڑنے لگی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ حسن کو ہر آنکھ دیکھتی ہے۔ جب میں باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی تو میری چال بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک خیال سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اس مرد کو جلد سے جلد یہاں سے رخصت کر دو، اس لیے کہ ناگ اور مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تنہائی کا زہر بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے میری عزت کو خطرہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تیل اور آگ کی وجہ سے کوئی جلنے سے بچ گیا ہو۔ اس کا ایسے وقت آنا جب کہ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں اس کی بری نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اپنے خیال کو جھٹکا اور شربت کے 2 گلاس تیار کر کے کمرے میں پہنچی تو وہ مجھے نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی تعریف کے الفاظ ہی میری نگاہیں اس کی نگاہوں میں پیوست ہوئے جا رہی تھیں۔ جذبات بہنے لگے تھے۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں بہک جاؤں۔ وہ یہاں بیٹھا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو میں باوجود کوشش کے اسے روک نہ سکی۔ اس نے جانے کی اجازت بھی بڑے رسمی انداز سے طلب کی تھی۔ میں نے بڑی بے دلی سے اجازت دے دی۔ وہ گھر سے نکلا تو میں کھڑکی پر لہراتے ہوئے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، وہ چلا کیوں گیا؟ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اسے جانے کیوں دیا؟ میرے اندر بے چینی کی ایک لہر اٹھی۔ دل بڑا بے قرار ہو رہا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ اچھا ہوا وہ چلا گیا، ورنہ میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ پھر وہ تیسرے دن صبح 11 بجے آیا۔ میں نے کل بھی اس کا انتظار کیا تھا اور آج بھی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ وہ آیا تھا۔ اس نے بھی میرے شوہر سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کل صبح اس کی غیر موجودگی میں گیا تھا۔ اس نے ملاقات کو دانستہ چھپایا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ شک میں پڑ جاتا۔ آج اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا اور اس کا گرمی سے بھی برا حال ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے تو اس کا یہ حال نہ تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ وہ کل فلیٹ میں منتقل ہو گیا ہے اور سارا دن اکیلا ہی سامان کی سیٹنگ میں لگا رہا، اس لیے آج بھی وہ دفتر نہیں گیا۔ اس نے چائے کی فرمائش کی تھی۔ چائے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر افسردگی سے بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ فلیٹ ہی نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چلا جاؤں۔ میرا سینہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ مجھے ایک گہرے انجانے صدمے کا احساس ہوا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کس لیے؟ ایک دن میں ہی آپ اس قدر بے برداشتہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی صورت اور حسن نے مجھے پاگل کر دیا ہے، میری راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ دن میں ایک پل بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا۔
لمحہ لمحہ اس کی صورت کے لیے تڑپتا ہے، اس خیال سے کہ وہ کسی عورت کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے مردہ لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ وہ تم ہو میری جان۔ اس نے میری نظروں کے روبرو آ کر میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، پھر ایک میری کمر پر ڈال کر مجھے قریب کر لیا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہنے لگا، جس روز سے تمہیں میں نے دیکھا ہے، اس روز سے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میری وجہ سے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں ہاں، تمہاری وجہ سے۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ تم میرے عزیز دوست کی بیوی ہو، میری بھابھی ہو، مگر میں کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنے دوست پر رشک آتا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے تم ملی۔ تم اس کا جوڑ نہیں ہو۔ میں تم دونوں کی زندگی اور محبت کی راہ میں پتھر نہیں بننا چاہتا۔ تم بھی شاید اسے بے پناہ محبت کرتی ہو، وہ تمہیں جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ کاش میں تم دونوں جیسا خوش نصیب ہوتا۔ تم دونوں کی رات کتنی حسین اور رنگین ہوتی ہے۔ میں اسے محبت نہیں کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے نکل گیا۔ کتنی نفرت ہے، بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ راتیں کس قدر نفرت انگیز اور اذیت ناک ہوتی ہیں۔ کیا اس کے چہرے کی حیرت اور خوشی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ تم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہو؟ کیا تم واقعی شاہ زیب سے محبت نہیں کرتی؟ کس لیے میری جان عائشہ؟ کیا اس نے تمہیں خوش نہیں رکھا؟ وہ کہتا ہے کہ تم اسے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ مجھے اس سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ بدصورت ہے۔ میں ایک حسین عورت کے ناطے اس سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ میں کیا، دنیا کی کوئی بھی بدصورت سے بدصورت اور بے کشش عورت بھی اس سے محبت کرنے سے رہی۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں اپنی قسمت کو روتی رہتی ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تم اس کے ساتھ راتیں، دن اور وقت کیسے گزارتی ہو۔ مجبوری کی بنا پر میرے والدین نے اس کی دولت اور آمدنی دیکھ کر مجھے اس کے پلے باندھ دیا۔ شادی سے پہلے تو نہ اسے مجھے دکھایا اور نہ ہی کوئی اس کی تصویر دکھائی اور نہ ہی اس کی شکل و صورت کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ میں اس کی ایک جھلک بھی شادی سے پہلے دیکھتی تو زہر کھا لیتی۔ میں اس لیے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں کر سکتی ہوں۔ میری راتیں میرے لیے قرض اور اذیت لے کر آتی ہیں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بستر پر اس کی ہماگوش نہ ہوں۔ اس لیے دوسرے کمرے میں ٹی وی پر فلم اور پروگرام اس وقت تک دیکھتی رہتی ہوں کہ جب تک وہ سو نہیں جاتا۔ چونکہ سارا دن کا تھکا ماندہ ہوتا ہے، مجھے آوازیں دے کر بلاتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر سوئچ آف کر کے ٹی وی بند کر دیتا ہے اور مجھے گود میں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ وہ جذبات بھڑکانے والی فلمیں لاتا ہے، اتنی ناشائستہ اور نازیبا ہوتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اور میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، لیکن وہ اپنی بیہودہ حرکتوں اور ذوق سے باز نہیں آتا۔ عائشہ میری جان، تم جتنی حسین ہو اتنی ہی بد نصیب بھی ہو۔ اس نے مجھے غیر محسوس انداز سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں یہ بات کہنے کے لیے 2 دن پہلے آیا تھا، لیکن کسی وجہ سے کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور واپس چلا گیا۔ کہہ دو جو بھی ہے تمہارے دل میں۔ وہ مجھے اپنے فولادی بازوؤں کے احسار میں قید کر کے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا اور اس کی گرم گرم سانسیں میرے رخساروں کو جھلسانے لگی تھی۔ تم پرائی عورت ہو، میرے دوست کی بیوی ہو، میری بھابھی بھی ہو، کہیں تم میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ وہ تذبذب سے بولا، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ عائشہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں تمہارے بغیر، اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، کہو رکو مت، جو تمہارے دل میں ہے وہ زبان پر لے آؤ۔ وہ مجھ پر بڑے جذباتی اور والہانہ انداز سے جھکا تو میں اس کے بازوؤں میں جھول گئی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور خوب ٹوٹ کر مجھ پر اپنا پیار اور اپنے جذبات برسانے لگا۔ میں یہ بھول گئی تھی، شوہر سے میرا جو رشتہ تھا وہ بس کچے دھاگے کی طرح توڑ دیا تھا۔ میں اس کی ہو چکی تھی اور وہ میرا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیار میں اتنا مدہوش کر دیا تھا کہ میرے بدن کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ غربت کی ایسی سرشاری میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں بہت مشکل سے بستر سے نکلی، اس لیے کہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے بے ترتیب بستر اور چادر کی شکنیں درست کیں، جلدی سے نہا کر نکلی، لباس بدل میک اپ کیا کہ اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہو سکے۔
میرے چہرے پر جو سرخ نشان ابھرے تھے میں نے اسے میک اپ سے چھپا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، عائشہ آج تم اور تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ بڑا غضب ڈھا رہی ہے۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ وہ میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں چند لمحوں تک جذب کرتا رہا، جو میرے لیے اس کے ہونٹ زہر سے بھرے لگے، لیکن میں ناگواری سے برداشت کرنے لگی۔ پھر اس نے مجھے گود میں اٹھا لیا تو میں نے سرد مہری سے کہا، یہ بات تو تم روز ہی کہتے ہو۔ میں نے سرد مہری سے جواب دیا، دیکھو موڈ نہ بنانا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ آج مجھے میرا خواب میری منزل مل گئی ہے۔ میں نے اپنے سارے ارمان اور احساس محرومی دور کر لی ہیں۔ میں اسے دور ہوتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آج ہم چائے اجمل کے ہاں چل کر پئیں گے، وہ اپنے فلیٹ میں منتقل ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات بتانے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں۔ جھوٹ بولتے ہوئے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میں کیوں آنے لگا؟ میں نے صبح کام پر جاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا میرے ہاں کھا لے۔ آج اس نے کچھ کام کی وجہ سے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کے ہاں جانے کے لیے نکلے۔ اس کا فلیٹ تھوڑا ہی دور تھا لیکن بہت خوبصورت۔ جب ہم اس کے فلیٹ میں پہنچے تو اس نے اپنے بیڈ روم کو بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ وہ رات کا کھانا ہمارے یہاں آ کر کھانے لگا تھا۔ 2 دن میں 1 مرتبہ وہ دفتر سے کسی کام کے بہانے سے نکل کر میرے ہاں آ جاتا اور مجھ پر پیار برسا کر چلا جاتا۔ میں ایک روز اس کے فلیٹ پر گئی۔ اس نے اس روز صرف میری وجہ سے چھٹی کر لی تھی۔ میں دوپہر تک وہاں رہی تھی، پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ اس نے اپنے فلیٹ کی ایک چابی مجھے بھی دے دی تھی کہ میں اس کی غیر موجودگی میں آ کر وقت گزاری کر لیا کروں۔ ہم دونوں کی محبت بڑی تیزی سے پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اس کی محبت میں ڈوب کر اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اپنے شوہر سے میری نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے اپنی محبت کے جادو سے اس طرح سے اسیر بنایا، میں نہ صرف اسے ہر طرح سے خوش کرتی بلکہ اس کی محبت بھری باتیں سن کر پاگل ہو جاتی تھی۔ اس کی قربت میں ایسی مدہوشی ہوتی کہ دل نہیں کرتا تھا وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلا جائے یا میں اس کے ہاں سے آ جاؤں۔ میرا شوہر سہاگ رات کی پہلی رات سے ایک وحشی کی طرح پیش آیا تھا اور آج اب بھی اس کا یہی انداز تھا۔ میں نے ٹی وی فلموں کی وجہ سے ہر رات اس تنگ اور پریشان کرنے سے محفوظ رہتی تھی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے اتنا تھک کر آتا تھا، بستر پر گرتے ہی سو جاتا تھا۔ جس روز وہ جلدی شام کو آتا تو تازہ دم ہوتا تھا اور ساری رات میری شامت آ جاتی۔ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ دن اور رات 2 مردوں کو خوش کیسے کروں۔ میں اسے کہتی کہ آج رات بے حد تکی ہوئی ہوں، لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتا جس کی وجہ سے میری نفرت اس سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر میرے شوہر نے میری محبت میں شدت پیدا کرنے، رغبت والہانہ پن پیدا کرنے کی غرض سے زیورات کا ایک سیٹ دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے 5 لاکھ روپے کا ایک سونے کا سیٹ لے کر دیا تھا۔ وہ خود بھی جدہ سے سونے اور ہیرے کے جواہرات کے سیٹ لایا تھا۔ اس کی مالیت لاکھوں سے کم نہ تھی۔ گھر پر اس کا رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے کہ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن اجمل کو اپنے زیورات دکھائے تو وہ بولا کہ یہ تو 40 لاکھ سے زیادہ کی مالیت کے ہیں، اس نے گھر پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ گھر کی الماری کی تجوری میں 2 لاکھ روپے کے انعامی بانڈ اور 50-60 ہزار کی رقم بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی پیسے تھے۔ یہ تمام دولت 12-15 برسوں کی تھی۔ معلوم نہیں کیوں اس کے باوجود وہ میرے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ وہ بے وقوف نہیں جانتا تھا کہ عورت کی محبت دولت، کپڑے اور زیورات سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ہر عورت کے اپنے خواب ہوتے ہیں۔ اجمل میرا خواب اور آئیڈیل تھا اور کمزوری بھی تھا، اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ آخر کب تک ہم دونوں اس طرح چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ میں اس سے ملنے اکثر اس کے فلیٹ پر چلی جاتی تھی۔ مجھے اس کا بیڈ روم بہت پسند تھا۔ میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس طرح چوری چھپے ملنے، محبت کی آغوش میں جانے اور جدائی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس لیے بھی ایک انجانا سا خوف ہوتا تھا کہ کہیں کسی دن شاہ زیب رنگ کے ہاتھوں پکڑ نہ لے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے پا سکتی ہوں۔ اب تو یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرے لیے شوہر کو خوش کرنا بہت مشکل ہوتا
جس کے ہونٹ تارکول کی سڑک کی طرح ہوتے تھے۔ میں ایک ہی وقت میں دو مردوں کے منہ زور اور سرکش جذبات سے کیسے ٹوٹ کر محبت کر سکتی تھی؟ اس لیے میں اپنے شوہر سے سرد مہری سے پیش آنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے بیزار ہو جائے گا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا تھا۔ اس روز اجمل نے دفتر سے چھٹی کر لی تو میں اس کی فلیٹ میں جا پہنچی۔ اس نے کہا، جانے من، آخر ہم کب تک اس طرح ملتے اور ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے؟ مجھ سے تمہاری یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ میں ساری رات انگاروں پر لوٹتا رہتا ہوں۔ اگر کچھ دنوں یہ سلسلہ چلتا رہا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ آخر ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ میں خودکشی کر لوں گا، اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اس کی بات سن کر اس طرح تڑپ اٹھی جیسے کسی نے میرے وجود پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے بڑے جذباتی انداز سے میرا ہاتھ تھام لیا، ہونٹوں اور آنکھوں سے لگایا، پھر اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھ کر بولا، تمہاری اس چاہت نے تو پاگل کر دیا ہے عائشہ، میری جان، میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں بولی۔ پھر ہم نے ایک تجویز سوچی۔ اس نے بتایا تھا کہ میرے شوہر کے قتل ہونے کی صورت میں نہ صرف بیمے کی رقم دگنی ملے گی، بلکہ میں اس کی تمام دولت کی مالک بن جاؤں گی۔ عدت کے بعد ہم دونوں شادی کر کے ایک ہو جائیں گے، پھر یہ ساری دولت لے کر دبئی چلے جائیں گے، وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس نے قتل کا جو منصوبہ بنایا وہ یہ تھا کہ رات کے وقت ڈاکو عقبی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو مزاحمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا، میری عزت بھی برباد کی۔ آج کل شہر میں ایسی ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو رہی تھیں، اس لیے پولیس کو اس منصوبے پر قتل کا شبہ ہوگا۔ ایک پستول تو گھر میں بھی رکھا ہوا تھا جو میرے شوہر نے غیر قانونی طور پر رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ فرصت ملنے پر وہ اس کا لائسنس بنوا لے گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں نے اجمل کا منصوبہ بہت پسند کیا، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک روز پہلے اس سے مجھ سے خوب اچھی طرح سمجھایا کہ مجھے پولیس کو کون کون سی کہانی سنانی ہے۔ میرے بیان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پولیس کو شک ہو جائے گا۔ وہ گھما پھرا کے جھرا اور سوالات کرتی ہے اور بال کی کھال اتار دیتی ہے۔ جس روز اس منصوبے پر عمل کرنا تھا، اس روز اجمل نے صبح آ کر کہا کہ وہ دوپہر کے وقت آئے گا تاکہ یہ منصوبہ پھر سے اور ٹھیک سے سمجھا دے۔ وہ اس وقت ایک ضروری کام سے دفتر جا رہا تھا۔ میں گھر پر رہوں اور اس کا انتظار کروں۔ اجمل کے جانے کے بعد کوئی 1 گھنٹے میرا دل پوری طرح گھبرانے لگا اور وحشت ہونے لگی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اجمل کے فلیٹ میں ایک دن گزار کر آؤں یا وہیں اس کا انتظار کروں۔ میں نے کپڑے بدلے، برقع پہنا اور فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے پرس سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی تو ایسے محسوس ہوا کہ اندر اجمل موجود ہے۔ میں نے تالے کے سوراخ کے اندر چابی ڈال کر اسے بے آواز گھمایا، پھر اندر گھس گئی، دروازہ بے آواز بند کیا، ٹی وی لاؤنج پر پہنچ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ بیڈ روم دہلیز کا پردہ قدرے ہٹا ہوا تھا، اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ایک عورت کی آواز سنی تو شوکیس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم کتنے دنوں سے کہہ رہے ہو کہ دبئی اور لندن لے جاؤں گا، بس اب ایک رات کی بات ہے، ہم جو ہیروئن لے جائیں گے وہ رات میں پہنچی ہے، اسے میں نے سوٹ کیس میں رکھ دیا ہے، اس کے لیے جگہ بنانی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بہت اونچا ہاتھ مارا ہے، 60-70 لاکھ کہیں نہیں گئے۔ لندن جا کر ہم ہیروئن فروخت کر لیں گے تو 20 لاکھ پاؤنڈ نہیں گئے۔ تم ایک بار ہیروئن لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے خرید لی۔ تم تو ساری دنیا کا دورہ اور سیر و سیاحت کر کے لندن میں فلیٹ خرید لیں گے، وہیں شادی کر کے رہ جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے سبز باغ دکھا رہے ہو، تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے نکل جاؤ؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی۔ میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ میری دوست کی بیوی ہے، محبوبہ نہیں۔ اسے کسی وڈیرے کے ہاتھ بیچ دوں گا، 10 لاکھ مل جائیں گے۔ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں، دنیا تمہارے کمرشل دیکھ کر پاگل ہو رہی ہے اور تم نے مجھے ایک برس سے اسے پاگل بنا رکھا ہے۔ مجھ سے شادی کب کرو گے؟ وہ اس کے گلے میں اپنی مرمری باہیں حمائل کر کے بولی، یا وعدے پر لٹکاتے رہو گے؟ میں نے کہا تھا کہ بس اب کچھ دنوں کی بات، لندن چل کر پہلے شادی کرنی ہے، پھر ہنی مون فرانس میں جائیں گے۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں زبردست بھونچال آ گیا ہو، میرا چہرہ تیزی سے گھوم رہا تھا، میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو فرش پر گر جاتی۔ وہ دونوں شراب پی کر غلاظت کے دلدل میں گرنے کے لیے بے پردہ ہو رہے تھے۔
میرے جی میں آیا کہ باورچی خانے سے چھری اٹھا کر ان دونوں کو مار دوں، لیکن میں جیل چلی جاؤں گی۔ پھر احساس ہوا کہ میرا شوہر بہت خوبصورت ہے، وہ مجھے کتنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا، میں نے اس ماڈل گرل کو پہچان لیا تھا۔ میں نیچے آئی، گھر آ کر ایک چتلی اور مارکیٹ میں آ گئی۔ میں نے ایک 20 سال کے لڑکے کو 100 کے 2 نوٹ دیے اور کہا کہ تم تھانے جا کر تھانے دار کو یہ چٹ دے دینا، واپس آؤ تو 100 روپے مزید دوں گی۔ تھانہ دوری پر تھا، وہ رکشہ لے کر چلا گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ پولیس موبائل اس فلیٹ کی عمارت کی طرف جا رہی ہے۔ دوسرے دن اخبار میں دیکھا کہ اس میں اسی ماڈل گرل اور اجمل کی تصویر چھپی تھی، اور خبر کا متن یہ تھا: پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ایک اپارٹمنٹ میں چھاپہ مارا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مشہور اور معروف ماڈل گرل اور اس کا آشنا رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور 5 کلو ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ میں اب اس روز سے کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی۔ اب مجھے اپنے شوہر کی قدر ہوئی ہے اور مجھے اس کی محبت کا احساس ہوا ہے۔ اب میں دل سے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہوں، قدر کرتی ہوں اور محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ ایسا بھی ہے، لیکن وہ دل سے خوبصورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔